اچھا شاعر آل عمران ذاکری دنیا کا بہت پیارا نام جناب علی عباس عسکری اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد محقق کے دوران شہنشاہ خطابت علامہ علی ناصر آل حسینی صاحب جو کہ تشریف لائے خطاب فرمان دے، اور انہوں کے بعد ملک منصور بندی لاہور، آخر تے باہر المصائب شہنشاہ مصائب سردار وسیم عباس بلوچ لالیاں نے شہزادہ گان دے جنازہ برآمد کران دے۔ آؤ بسم اللہ۔ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتا میں۔ بآواز بلند صلوات۔ بندہ لایا پیچھے چھڑا نہیں بندہ لے ٹھیک ٹھیک۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ اس اتنے بڑے مجمع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پورا آشوب دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس مشکل دور میں اس وطن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں ہر شریف کی عزت محفوظ ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں۔ آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، بالخصوص وہ ارواح جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے عقیدت رکھتی ہیں اور اس دار فانی سے دار عدم کی جانب کوچ کر گئی ہیں، بالخصوص مرشد بابا لال شاہ جی سرکار جو یقیناً مولا کی بارگاہ میں ہیں۔ مالک تمام ارواح کے اگلے جہان میں درجات بلند فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کیجیے گا آمین کہیں اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ مجمع ماشاءاللہ بے انتہا ہے اور صلوات بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس حبس کے موسم میں اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے کہ ہوائے نجف ان تمام احباب کے سینوں میں ایک بہار برپا کر سکے، ایک تھکن شکن اور ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوکری شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ دامن میں لے کے آیا ہوں وہ آپ کے حوالے کرتا چلوں گا۔ چند لمحے قریب کربلا والوں کی یاد میں بسر ہو جائیں اور یا علی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوکری شروع کر دی ہے، ایک لمحے کا بھی آپ کو انتظار نہیں کروایا۔ میں اس موسم میں، اس حبس کے موسم میں آپ کا لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔
جو دشت کرب و بلا کی عظمت. محترم ناظرین ممبر صاحب جہاں بھی تشریف فرمائیں, مالک ان کی سارے دن کی نوکری قبول فرمائیں. ان کے ساتھ کو میرے سپیلنگز نہیں مل رہے, اگلا ذاکر آتا گیا تو میں انشاءاللہ آپ کو سلام کر جاؤں گا. التماس یہ کہ اگلا ذاکر جس نے میرے بات پڑھنا ہے وہ ممبر پہ لے آئے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. اتنے بڑے مجمع میں پورا جی ٹی روڈ میرے سامنے بیٹھا ہے. پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا, جیسے آپ لوگوں کو سمجھ آیا آپ لوگوں نے ویسے مجھے دعا کر دی. مصرع عرض کیا ہے کہ کربلا کعبے سے کم نہیں ہے. کربلا یا کعبے کے برابر ہے یا کعبے سے افضل ہے. اب دوسرے مصرع میں یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, شیعہ تو میری بات کو مان رہے ہیں, ہو سکتا ہے نان شیعہ لوگ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ اعتراض کر دیں کہ علی عباس عسکری تم کس بحاف پہ کہہ رہے ہو کہ کربلا کعبے سے افضل ہے. یہ دوسرے مصرع میں دلیل دے رہا ہوں اور واسطہ دے رہا ہوں. جتنے جوان بالخصوص مولا علی اکبر کی جوانی سے جوانی مانگتے ہیں نا, وہ ہاتھ نیچے نہیں رکھیں گے. میرے خیال سے ملکہ بہشت نے میری آج کی تقریر میں اپنے حسین پوتے علی اکبر کا ذکر کرنا اگر لکھ دیا ہے تو میں مولا علی اکبر کی بارگاہ عظمت پناہ میں دوسرا مصرع رکھ رہا ہوں. جتنا سمجھو اتنا بولنا, بات نہ سمجھ آئے تو میری معذرت پہلے قبول کرنا. میں دعوے کی دلیل دے کے نوکری شروع کر رہا ہوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں میرے مولا نے خیرات دی ہے, ہاتھ کھول کے جڑے پیچھے بیٹھے ہو کوشش کر کے مل کے بولو حیدری. جو دشت کرب و بلا کی عظمت, جو دشت میرے جوان بھائی, جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے, ایکو بند کیجئے گا, ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. یہ گجرات سے لے کے اسلام آباد تک یہ کتنے کتنے سادات عظام بیٹھے ہیں. بالخصوص میں چوتھا مصرع رکھنا چاہ رہا ہوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت, میرا ویر میں داد نہ دے, میں نے کم از کم ہنس کے ویکھ تو صحیح مولا تن بڑے رنگ لاویں اور میں نے پتہ تو لگے میری گل تیرے تک پہنچ رہی ہے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک, قبر کی رات تک اس بندے کے علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے مولا علی اکبر کی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے سلام کر دیا. تنویر سے جی میں سمجھوں گا میرے سفر دا مل پہ گیا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جڑے ہو کی گالتے خریدار بیٹھے ہو, جڑے بول سکتے ہو ہاتھ آ کے بولو حیدری. جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, مخفی صاحب مصرع ہے, جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش ہے, وہ تیرا نقش ہے, تھوڑا جو اچھا بولو, وہ تیرا نقش ہے. جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا ہے جانتا ہوں, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش. میں بار بار مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں, معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا, وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ بندہ بیٹھا اور کریم کرم نہ کریں. پہلی بات, اس مجمع میں جتنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کربلا گئے ہیں ذرا اپنے ہاتھ بلند کریں. جو کربلا گئے ہیں ذرا اپنے ہاتھ بلند کریں. جو نہیں گئے اب دوسرے مصرع پہ وہ بلند کریں گے, جو گئے تھے انہوں نے کر لیے. ڈھیر لوگ وہ ہیں جو کربلا نہیں گئے. میرے محترم بزرگ میری بات ان سے ہے, جو کربلا گئے ہیں ان کے لیے مصرع آب حیات ہے, جو نہیں گئے ان کے لیے بھی آب حیات ہوگا اگر وہ کربلا جا کے مصرع دہرا لیں. مصرع کا وزن کیجئے گا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کا, تنویر سے جی مشکل اردو ہی پڑھوں گا, جو سمجھے وہ بولے, باقیوں کی اپنی مرضی. جو دشت کافیہ کرم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. کم حرم کم نہیں ہے, حرم نہیں ہے, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. سر اٹھائیں زوار, نجات کے آستاں پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے, کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. جڑے پیچھے بیٹھ, جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو, جڑے منگ دے ہو مولا علی اکبر بادشاہ تو ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. میرے موت یہ جوانیاں سلامت رہے, یہ جوان حیرت بن لے نہیں. ہاتھ اچھے 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 مل کے نعرہ حیدری. مرزا صاحب کافیہ کا وزن کیجئے گا.
آواز شکستہ ہے، سفر اتراتے اتنے ہیں، بس جتنی میری بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے میں مصرع سمجھا سکوں. مصرع جو دشت، اچھا مصرع قبول کرو. تے یاد آوے پتر دے حق کی دعا کرے رحمت اللہ سلام شروع پہ کرداس. ہن آنکھیں نے سونا پڑھدا پیا تے قیمتی شعر قبول کرو. کم نہیں ہے، حرم نہیں ہے، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش. یہ سادات بیٹھے ہیں، یہ مکتبہ ادب کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ یہاں میرے موسٹ امپورٹنٹ اور رسپیکٹیبل لوگ بیٹھے ہیں، وہ مرزا صاحب بیٹھے ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ میں کچھ نہیں کہتا، مجھے کچھ نہ سمجھنا، مجھے زائر حسین سمجھنا. میں ابھی تک آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب میں مصرع پڑھ رہا ہوں. یا مجھے چھیڑتے نہ یا مجھے چھوڑنا نہیں. میں اس جوان کے سر پہ آ جاؤں گا پیر علی شاہ جو سن کے سمجھ کے چپ کر گیا. میں بات اتنی وزنی کر رہا ہوں، علی عباس کی ذاکری تمام زندگی ایک طرف، یہ ایک مصرع ایک طرف. کم نہیں ہے، ہر خاور بندہ دسی علی اکبر دے نوکر ہاتھ کی بھی نہیں جانا سمجھ کے. کم نہیں ہے، حرم نہیں ہے، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. نجات کے آستہ پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. اور شعر ہے چلی جو برچھی، چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ، ہمارے سینے میں دم نہیں ہے. اللہ جی مصرع پڑھا تھا میں نے، جنہیں میری مشکل بات سمجھ آ رہی ہے. شعر پڑھا تھا میں نے. چلی جو برچھی، چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری. چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ، ہمارے سینے میں. چلے مصرع قبول کریں. مصرع ہن جو انج ولایا نے تا کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے. مصرع عرض کر رہا ہوں جو دشت میں کروٹیں اجل کی، ضعیف لشکر بدل رہا ہے. کروٹیں اجل کی بڑی مشکل کلام ہے بخدا. ضعیف لشکر. اتنے بڑے مجمع میں کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے بھئی علی عباس عسکری تم کس بحاف پہ 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کہہ رہے ہو؟ سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ 9 لاکھ کا لشکر اور تو ضعیف کیوں کہہ رہا ہے؟ اب یہ جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل سنو. جو دشت میں کروٹیں اجل کی، شاعری نام ہے تلمیح کا، شاعری نام ہے استعارے کا، شاعری نام ہے اشارے کا. 9 لاکھ کا لشکر ضعیف کیوں ہے؟ دوسرے مصرع میں وجہ آ رہی ہے. لشکر کافیہ بدل رہا ردیف. جو دشت میں کروٹیں اجل کی، ضعیف لشکر بدل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. 2 کافیہ ہو گئے، تیسرا کافیہ دیکھیں. جو دشت میں کروٹیں اجل کی، ضعیف لشکر بدل رہا ہے. لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے. تیسرا کافیہ سنیں. جو دشت میں کروٹیں اجل کی، ضعیف لشکر بدل رہا. مولا مجھے توفیق مدحت سرائی دیں. اگر میں پہلی بار جسوکی میں آ کے ایک مشکل ترین کلام سے ابتدا کر ہی چکا ہوں تو ان موادیان کو اتنی توفیق دیں کہ یہ ویسے سمجھ سکیں جیسے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لشکر بدل رہا ہے. شباب حیدر میں 6 مہینوں، تاریخ ساز شعر. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. عارف صاحب شعر ہے جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا، سماعتو تم اداس کیوں ہو، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بدل رہا ہے. حسین بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر. جو پیغام گھوڑے کی زین سے تھا، جو پیغام میدان سے تھا، وہی پیغام نیزے کی نوک سے بھی تھا. دیکھنا میری طرف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خطیب منبر سلونی کے بچوں سے اچھا کلام کرنا پورے عرب کیا پورے قرۂ ارض میں کسی کو نہیں آتا. علی کے بچوں سے اچھا کوئی بول سکتا ہے؟ وہ خطیب منبر سلونی ہیں جن کے بابا مسجد کوفہ 36 ہجری جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سوال کرو سوال کرو.
ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے؟ آل محمد کے ہاں جنگ لڑنے کے 3 زاویے ہیں. دنیا صرف تلوار سے لڑتی ہے، آل محمد کبھی تلوار سے لڑتے ہیں، کبھی کردار سے لڑتے ہیں، کبھی گفتار سے لڑتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خیبر تلوار پہ جیتی گئی، مباہلہ کردار پہ جیتی گئی، مدینہ فتح ہوا گفتار کے زور پہ. خدا کی قسم اگر میں علی کے بچوں کے صرف کلام کرنے پہ آ گیا تو یہاں رات ہو جائے گی، ممبر کی قسم. 27 رجب ہے، دربار ولید ہے، بلایا گیا میرے مولا حسین کو، میرے مولا دربار میں آ گئے. آج 12 ذی الحج ہے، آج میرے مولا کربلا کے راستے میں ہیں. 27 رجب جب مدینے میں آخری دن تھا، 28 کو مدینے سے نکلے تھے، اس سے پچھلے دن ولید نے بلا کے حسین کے ہاتھ میں ایک خط دیا. حسین یہ یزید کا خط ہے، ہاتھ میں لے کے فرماتے ہیں تو پڑھ کے سنا. میں ان نجس الفاظ پہ اپنی نظر ہی نہیں کرنی چاہتا. پتا اس نے کیا کہا ہے. ولید نے ہاتھ باندھ کے کہا حسین میں ہوں تو آپ کی عزت کرنے والا، لیکن آپ جانتے ہیں میں یزید کا نوکر ہوں. یزید نے کہا ہے حسین سے کہو یا بیعت کرے یا جنگ کرے. فرمایا دوبارہ بتائیں یزید نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی یزید نے کہا ہے حسین سے کہو یا بیعت کرے یا جنگ کرے. فرمایا دوبارہ بتائیں یزید، تیسری دوبارہ بتائیں یزید نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میرے آقا یزید نے کہا حسین سے کرو یا بیعت کرے یا جنگ کرے. آپ اسے کیا رپلائی دیں گے؟ حسین یزید کا خط زمین پہ پھینک کے فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اب آسان اردو پڑھ لو، اب آسان اردو پڑھو، پہلے میں خود مشکل پڑھ رہا تھا. فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں، میں تیرے شعر تے مجھے تو ہاتھ نچایا. فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل. اچھا جو بات تنویش ہے جی میرے مولا نے 1400 سال پہلے کی، اب آسان اردو کا مزہ لیجیے گا. پہلے میں لکھنؤ کا کلام پڑھ رہا تھا، اب میں آپ کو پنجابی اردو سناتا ہوں. جو بات میرے مولا نے 1400 سال پہلے کی ہے نا، چھٹا مصرع کمپلیٹ ہونے کے بعد ادھر دیکھ کے بتانا ہے کہ وہ بات پوری ہوئی ہے یا نہیں. انشاءاللہ اگر میں سمجھا سکا میرے مولا کا وعدہ آپ کو یہاں نظر آئے گا. فرمایا گھبرا نہیں، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدی کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. میرے کیمرامین مجھے بندہ بتائیں گے جو سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا. حسین نے کہا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید اسے لکھ دے میں حسین کہہ رہا ہوں، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو، جڑے بول سکتے ہو ہاتھ آ کے بولو سخیلہ کلندر. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں. مجھے ادھر دیکھو، اتنے دیکھو، پڑھ میں رہا ہوں. فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں، میں اس کی نسلیں، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ. پیر تنویر شاہ جی بات کوئی اتنی بڑی ہے نا کہ قیمتی آواز میں کروں تو لطف ہے. اس نے کہا حسین وطن چھوڑنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی. سمپل سا کام ہے، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھیں، کیا ہوتا ہے؟ جوان یہ جو میرے سامنے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، دستے ادب جوڑ کے، میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے ضائع نہ کرنا، دیکھنا مجھے. سمپل سا کام ہے، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا ہے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. او فرنٹ آلیا، او فیروزی چولا، تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ ولید نے کہا ذرا بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں پہلے خود مشکل پڑھ رہا تھا. بتا کہ یہ ہاتھ کیا؟ آوازیں ہوتے ہیں، زینے ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں، لیول ہوتے ہیں، وہ
کہیں کا کلام کہیں کے لیے نہیں تھا. اب آ گئے ہو تو یہ دیکھنا, اب اس سے نیچے نہ جانا, اس سے اوپر نہ بھی جا سکو. حسین بتا تو صحیح یہ ہاتھ کیا ہے. یہاں تو جسوں کی میں علی عباس حالیہ موالیوں میں بتا رہا ہے نا شیعہ سنی بھائیوں میں. باپ کے دشمنوں کے دربار میں حسین فرماتے ہیں ادھر دیکھ, آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب, نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب, ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ابراہیم کا نصیب, اور اسے دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. میری جن کے ہاتھ بلند ہیں وہ بلند رکھیں. مرزا صاحب جن کے ہاتھ بلند ہیں وہ نیچے نہ کریں ذکر کا واسطہ. اب جن کے ہاتھ پیچھے سے بلند نہیں, میری گل توڑے نہ لے. حسین نے جملہ کہہ کے کہا ہاتھ نیچے نہ کرنا, چوتھے مصرے تک جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا. فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. سوارے دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے. اوے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب سمجھ. او جڑے پیچھے بیٹھے ہو, جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو, مل کے بولو حیدر حیدر. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. سوار دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے. آواز آئی مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. ہائے ہائے ہائے, اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. ادھر دیکھنا, یہ میرے نزدیک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ دست ادب جوڑ, خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے. فرمایا مجھے تو آدم سوار دوش رسول کیا ہے. تھوڑی جی جاتے ہوئے سوار دوش رسول کیا ہے. عالی مرتبت عزت ماب قبلہ علی ناصر تلہاڑا صاحب بھی تشریف لے آئے, اجازت ہے. میں سوار قبلہ بڑی اوکھی بیعت لے کے بہ گیا, بس دعا کرو انشاءاللہ میں سمجھا سکا. تشریف رکھو. سوار دربار ولید میں امام حسین کا خطبہ, تسی عالم ہو, آ گئے ہو, تھوڑا آمنا میرے واسطے وڈی گل ہے. مجمع کی داد ایک طرف ہوتی ہے, عالم کی داد ایک طرف ہوتی ہے. اللہ کرے اب میں یہ جملے سمجھا سکوں. سوار دوش رسول کیا ہے, منوک رسول جیسا خطیب سمجھے. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب سمجھے. فرمایا تو نے کمپیئر ہی نہیں کیا, تو نے مقابلہ ہی نہیں کیا. یہاں موازنہ بنتا ہے, تو نے پہچانا بھی ہے حسین کہاں, یزید کہاں. فرمایا مجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. قبلہ تلاڑا صاحب تھوڑی دعا آ گئی تو میرے واسطے کام ڈبل ہے, نہ آئی تو یہ سارے بھی اٹھ کے بول پہ تک میرے واسطے گل کوئی نہیں. فرمایا تم نے پہچانا ہی نہیں, حسین اور ہے یزید اور ہے. پہلا مصرع تھوڑی مرضی دا, دوجا میری مرضی دا. ولید نے کہا ذرا بتائیں آپ میں اور یزید میں فرق کیا ہے. باپ کے دشمن کے دربار میں علی کا لال آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے پہچان اس میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. نا دسو کی انصاف کریں, دسو کی انصاف کریں. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح, میرا وجود سورہ. میں کتنی محنت کروں مولا جانتے ہیں, با خدا میں نے جگر ممبر پہ رکھا ہوا ہے, یہ بیعت ضائع نہ ہو. حسین فرماتے ہیں وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ. بابا جی بندے یا میری مرضی کے میرے سامنے بٹھائیں, یا اپنے مجمع سے کہیں اتنی قیمت دیں, اللہ کرے یہ اتنی قیمت دیں جتنا حق بنتا ہے. وہ شر. حسین نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا, اور خدا کی قسم اسی ایک جملے پہ میرے مولا حسین جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گئے سمیٹ کے. ایسا فرق نہیں تاریخ میں بیان ہونا. میں آپ کے آنے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا, علی کے بچوں سے اچھا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا. حسین فرق بتا رہے ہیں, یزید کون میں کون, فیصلہ تو خود کر, میں اس کی بیعت کیسے کروں. اور وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود مجھے دیکھ, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. ہائے ہائے ہائے, یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مخفی صاحب
اترا ہوں میں زمین پہ. یہ وہی تو جملے ہیں, یہی تو وجہ ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں یہی جملے میرے مولا نے بولے ہیں. 10 لاکھ کوفی اور شامیوں کے سامنے آ گئے میرے مولا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا حسین نے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے لال نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں. جب علی کے لال نے کلام کرنا چاہا تو اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ میرے مولا حسین کھڑے ہو گئے. اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کے میرے مولا نے ایک سرسری نگاہ دوڑائی یمین سے یسار تک, پھر یسار سے یمین تک, پھر ایک جملہ کہا. عارف مکوی صاحب خدا کی قسم ہے ایک جملہ کہنے کی دیر تھی 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہو گئی. پھر کہہ رہا ہوں جملہ اتنا بڑا ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. میں داد کے لیے کبھی لڑائی نہیں ہوں. اب مولا کی قسم ہے داد والا ٹارگٹ ہی اپنے اندر سے ختم کر دیا, لیکن تیری شروع کی خاموشی کی تپش نے میرے سے اتنا زور لگوا دیا. یہ جملہ ضائع نہ کری, انشاءاللہ میرا اختتام چنگا ہوئے. تو سائیں سلام کر کے ممبر قبلہ دے حوالے تے یا علی حسین نے کہا کوفیو, حسین نے کہا شام. اور جو مانگتا ہے جس کے گھر کا چولہا ہی جلتا ہے کربلا والوں کی جوتی کے صدقے میں, وہ سمجھ کے مسکرائے گا بھی کیسے نہیں. فرمایا شامیوں تم حسین کو اکیلا سمجھ کے حسین سے لڑنے آئے ہو. فرمایا میرا نام حسین ہے, یہ بات یاد رکھنا, میں اکیلا حسین اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ کو جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی. پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ اوپر رکھنا, اب پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ اوپر رکھنا. اللہ کے بلا صاحب آپ کے حوالے, ہاتھ نیچے نہ کرنا. بات آ گئی ہے اور تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی, مگر تم خدا کا شکر ادا کرو میری مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہے. فرمایا تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. پھر علی کے لال نے کلام فرمایا, پھر میرے مولا نے کلام کیا. پہلے جو 4 مصرے ہوتے ہیں نا وہ مقدمہ ہوتے ہیں مسدس کے بند کے, آخری 2 مصرے نتیجہ ہوتے ہیں. اللہ کرے اب میں وہ مصرے سمجھا سکوں. پہلے 4 مصرے بھی آپ کی مرضی. یہ ذہن رکھنا کہ ان مصروں کا انتخاب میں نے آخر میں کیوں کیا. فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے تو مجھے جنازوں کی نیت کرنی پڑے, مگر میں شریعت کا مالک ہوں, میں نے تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام کر دیا. پھر علی کے لال نے کلام فرمایا, شاعری کار جنوں ہے آپ کے بس کی بات نہیں, وقت پر بستر سے اٹھیے وقت پر سو جائیے. عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع مولانا بلال کاظمی صاحب کے قلم کے جوہر. خدا کی قسم یہ غالباً قبلہ تشریف فرماتے جعفری صاحب کے ہاں, میں ان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا کہ قبلہ کہاں بیٹھ کے مولانا ایسے مصرے لکھتے ہیں. اتنے بڑے شعر بخدا نہیں سنے کبھی. حسین نے فرمایا شامیوں دیکھنا ہے کتنی نفاست سے امام جواب دے رہے ہیں. فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو, ایسے آئینہ نہیں دکھایا گیا. فرمایا شامیوں جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسپر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. آل محمد کے ہاں کبھی گالی نہیں دی جاتی, معذرت کے ہاں. یہاں سے دنیا کو تہذیب کا درس ملتا ہے. میرے مولا اپنے دشمنوں سے کلام کیسے کر رہے ہیں. فرمایا جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسپر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. حسین فرماتے ہیں ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. علی کا لال فرماتا ہے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں, اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اب میرے قہر سے آخری صف تک کے عزادار سے اب میری بات ہے. اگلیاں تے میرازیاں گل میری تواڈے نال ہے. حسین فرما رہے ہیں اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں. ہاتھ ملنا شروع ہو گئے. علی کے لال نے آئینہ شیشہ کیسے دکھا دیا, یہ حسین نے بات کیسے آئینہ دکھایا ہے ہمیں. علی کے لال نے اتنی بڑی بات کر دی جس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. حسین فرماتے ہیں اب میرے قہر سے جو مرزا صاحب بچا لے تمہیں, اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اوے مجھ سے لڑنے آئے ہو شامیوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک بار پہچانا شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے یار.
فرمایا کل تک میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، فرمایا آج مجھ سے لڑنے آ گئے، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی۔ ایک شعر، ایک زبان حال کا جملہ، اس کے بعد ایک روایت اور یہ عالیہ۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ عصمت پناہ میں نذران عقیدت کے طور خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین مصرع کے رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ رو کر پکاری بی بی، جس بندے کو مصائب میں رونا نہیں آتا وہ اپنے رشتے سامنے رکھے، پھر ان کا موازنہ کربلا کے غموں سے کرے۔ اب جملہ میرا سمجھنا، رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ یا علی مجھے دکھ اس بات کا ہے میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میں روتی اس بات پہ ہوں میرا حسین دیکھ رہا تھا، وقت مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ خدا کی ذات نے کو بنایا ہی ایسا ہے، اس رشتے میں خدا کی ذات نے کوئی اتنی تاثیر رکھی ہے، خدا کی ذات نے اس رشتے میں کوئی ایسی کشش رکھی ہے، ایسا کھچاؤ ہے با خدا اس رشتے میں۔ وہ جو بے مثال خالق ہے نا، جب وہ محبت کرنے پہ آئے تو وہ بھی ماں کی مثال دیتا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنا چاہتا ہوں۔ منور رانا ہندوستان سے ایک شاعر ہیں، ان کا شعر میرے ذہن میں آ گیا، وہ فرما گئے تھے کہ ہائے ہائے خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جن کی مائیں جا چکی ہیں وہ کچھ ایسا کریں کہ مائیں وہاں سے بھی دعائیں بھیجیں، جن کی مائیں یہاں پر ہیں، یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا، یہ دیکھو اس سے بڑی بات کوئی نہیں، جن کی مائیں دنیا میں ہیں، جن کے سروں پہ ماؤں کے سائے ہیں، جن کے سروں پہ ماؤں کا دست شفقت ہے، وہ ان کی قدر کریں۔ باخدا باخدا زندگی ایک خواب ہے، آنکھ تب کھلتی ہے جب ماں دنیا سے جا چکی ہوتی ہے۔ یہ بندہ، اور دکھ کس بات کا لگتا ہے، حسین علیہ السلام جیسا بیٹا ہو، میرا سب سیدہ جیسی ماں حسین جیسے بیٹے کو چھوڑ کے چلی جائے۔ کتنا بولوں ماں اور بیٹے پہ کتنا بولوں، بتائیں آپ مجھے۔ رکھے علماء کے سروں پہ قرآن، اسے علماء کی زبان میں زبان حال کہتے ہیں، جس کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد ایک رات کے لیے علی اکبر علیہ السلام کا قاتل سید سجاد کا مہمان بنا۔ اس دروازے کی کریمی تو آپ جانتے ہیں، بس یہ نہ بھولیے گا کہ ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ وہ ایک رات کے لیے بابا جی علی اکبر کا قاتل سید سجاد کا مہمان بنا، ایک رات کے لیے مہمان تھا۔ اس دروازے کی جو شان تھی میرے مولا نے ویسے حق کی میزبانی ادا کیا۔ ایک رات کے قیام کے بعد جب صبح جانے لگا نا، امام علیہ السلام نے فرمایا رک میں ذرا پردے سے بات سننا۔ گھر کے اندر تشریف لائے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ عجیب منظر یہ تھا، باہر علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، اندر شہزادہ علی اکبر کی دکھی اماں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہے۔ فرمایا اماں خیریت ہے، آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ کریم کتنی ہیں یہ سب جانتے ہیں، یہ نہ بھولنا کہ آخر ایک ماں موجود تھی۔ ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ اماں خیر تھی، آپ نے مجھے بلایا ہونا، شاید میں تو اردو چ نہ سمجھا سکا، میں تھوڑی زبان اس گل کرے نا۔ اماں خیر ہوئے تو میں کو بلایا ہے، میری مخدومہ رو کے آکھیا سجاد او علی اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی۔ سجاد ہوں وہ ویندا پی ہے، سجاد ہو جس ٹائم ونجن لگے وہ دے کول ون کے آکھی اکبر دا قاتل تو مہمان آویں۔
असा मेज़बाना से हुण तू वहंदा पई है अली अकबर दी दुखी मां तेरे वास्ते छोटा जिहा तोहफा भेजे है अकबर दा कातिल अकबर दी दुखी मां दा छोटा जिहा तोहफा कबूल कर सजाद जिस वेले मेरे अकबर दा कातिल तोहफा कबूल कर लवे ना जिस वेले पानी पी लवे उस वेले उन्होंने आखी तू मेहमान असा मेज़बान तू वहंदा पई है अकबर दी मां दा छोटा जिहा तोहफा कबूल कर लिया ही ना ते अकबर दा कातिल अकबर दी मां पई आदी है मैंने एक छोटे जे सवाल दा जवाब दे ओ मेरे अकबर दा कातिल एक दुखी मां पई पुछ दिए जे मेरे अकबर नू बरछी मार लिया यावत भन्नी क्यों हुई फरमाया अकबर जे पुत्र दे सीने ची बरछी मरींदी है हाय 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 मैं केडी सोहनी हंज बिलड़दी है केडी सोहनी होगी मेरी नौकरी बा खुदा मेरी बख्शिश का सामान हो गया मेरी हैसियत से ज़्यादा हो गई नौकरी ये गिर गया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह इसमत पनाह में कबूल फरमाए मेरी बार इतना गिर गया बा खुदा मेरी बख्शिश का सामान मेरी हैसियत से ज़्यादा आंसू आ गए मौला आप पे राज़ी हो मैं तबर्रुकन एक रिवायत पढ़ूँ फिर कह रहा हूँ माँ और बेटे को ज़हन में रखना माँ माँ होती है माँ उन माँओं की ज़िंदगी नहीं होती जिनके जवान बेटे बाखुदा मर जाए और इज़्ज़त हुसैन की कसम उन बच्चों की भी ज़िंदगी नहीं होती जिनकी माँ दुनिया से चली जाए मिंबर की कसम मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ मैं समझ सकता हूँ माँ के जाने का दुख क्या होता है आ रख मेरे सर पे कुरान कबीला बरबर का एक शख्स रिवायत करता है मैं आमिल था मैं अमल करता था मैंने एक बार अमल किया मेरा अमल कामयाब हुआ मेरी सरकार जाफर जिन से मुलाकात हुई उसने चिल्ला काटा जनाब जाफर जिन से उसकी मुलाकात हुई खतीब अकबर मिर्जा किबला तलार साहब मिर्जा मोहम्मद अतर जैसी शख्सियत ने मिंबर की दुनिया से इस वाक़े को बयान किया इतनी अजीम शख्सियत ने पूरा मजमून है बिल्कुल एक रिवायत पढ़ के सलाम कर रहा हूँ तमाम मजमून लिखा हुआ है उसने सवाल करना शुरू किए जाफर जिन बताएं करबला में वहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ जब सवाल करते करते लिखते थक गया ना उस अज़ादार ने हाथ बांध के कहा जाफिर अब तू बता करबला में तेरे लिए मुश्किल मरहला कौन सा था माँ और बेटा ज़हन में रखना आधे मिनट के बाद मैं मिंबर पे नहीं हूँगा जाफिर बता तेरे लिए मुश्किल मरहला कौन सा था जाफिर जिन की आवाज़ आई हूँ मैं जिन लेकिन करबला में एक मंजर मैंने ऐसा देखा जहाँ जिन होके मेरी अपनी रूह कांप गई पूछा गया बता जाफिर वो वक्त कौन सा था जाफिर ने कहा जहाँ मेरी रूह कांपी वो पहला मौका ही करबला में हुसैन की तन्हाई का था और नेज़े के हुसैन की तन्हाई नेज़े तलवारें तीर पत्थर जिसे कुछ नहीं मिलता वो गर्म रेत फेंक रहे गरीब के जख्मों पे अकेला हुसैन घोड़े की जीन पे है जाफिर कहता है मैं करीब गया मैंने हाथ बांध के कहा अली कलाल मुझे हुक्म कर मैं 9 लाख के साथ काट के तेरे कदमों पे रखूं मेरे पास जिन्नात का लश्कर है जाफर ने कहा हुसैन ने 2 जवाब दिए पहला जवाब ये था कि मुझे लश्कर की कमी नहीं मेरे पास मलाइका का लश्कर मौजूद है दूसरा जवाब ये था तू चला जा मैं तुझ पे राजी हूँ तू नजर ना आने वाली मखलूक इनसे लड़ेगा हुसैन का अदल बर्दाश्त नहीं करता तू जा जाफर ने कहा मौला मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँ जाफिर कहता है मर जाता मैं हुसैन का जवाब न सुनता हुसैन ने फरमाया जाफिर अगर रुक नहीं है ना तो वो सामने करबला के एक टीले पे खड़ा हो जा जितनी देर मैं इजाजत दूं खड़ा रही माँ और बेटा जिस वक्त मैं इमाम बन के हुक्म दूं जाफिर फिर करबला में रुकना तेरा हराम होगा जाफिर कहते हैं मैं उस टीले पे खड़ा हो गया और उसी टीले से खड़े होकर जाफिर जिन ने तमाम मसाइल बयान किए सारा मजमून मैंने छोड़ दिया जाफिर कहते हैं बस जीन से जमीन पे आए सजदे में सर रखा जालिम आया उसने ज़रब चलाने का इरादा किया अभी उसने पहली ज़रब नहीं चलाई थी या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल ने सजदे से सर उठाया रो के फरमाते जालिम तूने मारना है मैंने शहीद होना है मेरा राह कोई नहीं मेरी गुर्बत का वास्ता जरा एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कर एक लम्हे के लिए रुक जाफिर जिन फरमाते हैं वो रुका अली के लाल ने सर मुबारक उठा के मुझे देखा हैरानों के फरमाते हैं जाफिर तू गया नहीं जाफिर ने कहा मौला मैं आपको छोड़ के जाऊं कैसे बाबा जी जाफिर कहता है चीख निकली हुसैन की रो के फरमाते हैं जाफिर जल्दी कर अब करबला छोड़ उसकी वजह ये है मेरी माँ अपने बाल खोल के और करबला की मकतल साफ कर रही है जाफिर मेरी गैरत का वारा नहीं अली की शरीफ बेटी सदा